کسی نے کہا ہے کہ کیا امیر ہونا گناہ ہے؟ غریب کے ہم نے بڑے فضائل سنے ہیں اور سنا ہے کہ امیر آخرت میں بڑی تکلیف میں ہوں گے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کا یا تو مطالعہ نہیں کیا، یا اگر آپ نے کیا ہے تو بھول گئے، یا اسی طرح آپ نے ان علماء کے بیانات نہیں سنے جو صحیح اور معتدل دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ویسے ہی آپ سنتے رہے، یا اگر آپ نے سنا تو بھول گئے۔ بہرحال دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے علماء اس سے نتیجہ نکالتے رہے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں ہر چیز سے استفادہ، فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہمارے حق میں پاک بھی ہے۔ صرف وہ ناپاک ہوگی، وہ حرام ہوگی جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپاک یا حرام قرار دیا، وہ سب اس سے خارج ہوں گی، باقی سب جائز۔ تو اب اگر ایک شخص رزق حلال کماتا ہے اور اس کی وجہ سے امیر ہو جاتا ہے، وہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے طیب ہے، حلال ہے، تو پھر وہ کیسے کوئی گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بخاری کی روایت ہے، کچھ صحابہ آئے جو غریب تھے، یا رسول اللہ ہمارے امیر بھائی مالدار بھائی ہم سے درجات میں آگے بڑھ گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، اور لیکن وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ نہیں، اس وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم غریب ہو، وہ امیر ہیں، اور امیر تو گناہ ہے، یا اس کے درجات کہاں سے تمہارے زیادہ، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دے دوں کہ اگر تم وہ کر لو تو اس دن تم سے افضل کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو یہی کر لے۔ صحابہ نے کہا دے دیں۔ سرکار نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 99۔ صحابہ نے جا کے پڑھنا شروع کیا، کچھ دن بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ وہ ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اس کو شروع کر دیا، یعنی پھر ان کے درجے ہم سے بلند۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فضل الہی سرکار نے قرار دیا ہے، مال کے ساتھ درجات کی بلندی، دیگر نیک اعمال اختیار کر کے اپنے درجات کو بلند کرنا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ مالداری کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت مال تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے اور سرکار کے سامنے۔ لیکن اب یہ یاد رکھیے کہ جو مالداری بعض اوقات اس کی مذمت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں مال کمانے میں احتیاط نہ کی جائے، مال کو جمع کرنے میں فاسد نیتیں ہوں، جس مقام پہ شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر مال نہ خرچ کیا جائے، یعنی مال کی محبت میں اور بخل کے اندر مبتلا ہو کر آدمی حرام حلال کی تمیز بھلا دے، یہ مالدار جو ہیں یہ میدان محشر میں قابل گرفت ہوں گے اور ان کا شدت سے حساب و کتاب ہوگا۔ ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دین کا کام بھی دراہم اور دنانیر کے ساتھ ہوگا۔ تو آج دیکھ لیں، آج ایک ادارہ چھوٹا سا قائم کرنے لگے، کئی لاکھ روپے چاہیے۔ اگر میں ایک دینی کتاب چھپوانا چاہتا ہوں 40-45 لاکھ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک دینی شاپ کھولنا چاہتے ہیں، مکتبہ کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے لاکھوں درکار ہیں، اور اگر آپ موٹی جلد کی کوئی کتاب چھاپنا چاہیں تو کروڑ سوا کروڑ درکار ہوتے ہیں۔ اب آپ مال کی مذمتیں کرتے رہیں، مالداروں کو برا کہتے رہیں، اور پھر آپ خود مال کو برا کہتے رہیں تو کیسے دین کا کام کریں گے؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نہ تو اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ کھانے والا شکر گزار روزہ رکھنے والے ناشکرے سے بہتر ہے، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت میں فرمایا کہ بعض اوقات فقیری غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالداری ہمیشہ اچھی، نہ غریبی ہمیشہ اچھی۔ اگر کوئی مالدار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہیں، اور انشاءاللہ میدان محشر میں یہ اپنے اس مال کو خرچ کرنے کی بنا پر زیادہ درجات پا سکتا ہے۔ اور غریبی ہمیشہ اچھی نہیں۔ اگر کفر بک رہا ہے آدمی، منہ بھر بھر کے اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراضات کر رہا ہے، تو یہ غریبی اس کے درجات کی بلندی کا سبب کیا بنے گی؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ کفر کہہ کر کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ہم غریب ہو جائیں، آپ حلال کمائیں، خوب اچھی طرح کمائیں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع بھی کریں، اپنے لیے جمع کریں، لیکن جو اللہ بندوں کا حق نکلتا ہے وہ دیں۔
حلال طریقے سے کمائیں، حلال مقامات پہ خرچ کریں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔